بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ حشر آیت نمبر 7 سے۔ جیسا کہ کل کی جو تفسیر گزر چکی ہے اس میں سورہ حشر میں جو مشہور جو واقعہ ہے وہ ہے کہ بنو نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا جو مدینے میں تھا۔ انہوں نے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کی پلاننگ دی تو اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو معلوم ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا ان کو 10 دن تک مہلت دیتے ہیں، یعنی کہ 10 دن تک تمہارے لیے ٹائم ہے تو مدینے سے نکل جاؤ، کیونکہ تم نے غداری کی ہے، کیونکہ تم نے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کی ہے۔ تو 10 دن تک اس کے بعد جو ہے نا صحابہ بنو نذیر کا جو قلعہ ہے، جو ان کا جو گھر ہے، اس کے اطراف جو ہے نا آ کر جو ہے نا کھڑے ہوتے ہیں، ان کا جو درخت ہے کھجور کا درخت اس کو جلانے لگتے ہیں۔ پھر 6 دن کے بعد یہ بنو نذیر کے قبیلے والے خود آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا جتنا سامان تمہارے اونٹ میں آتا ہے اتنا سامان تم لے کے جو ہے نا مدینے سے باہر نکل جاؤ۔ تو جو ہے نا یہ بنو نذیر جو یہودی کا جو قبیلہ تھا پورے کے پورے اپنے اونٹ میں جتنا سامان آتا تھا اتنے سامان لے کے جو ہے نا مدینے سے باہر نکل کر ایک شام کے علاقے میں جمع ہو گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جہاں یہودی جمع ہوئے وہیں کل قیامت کی حشر کا میدان ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب بنو نذیر کے پورے قبیلے والے جب مدینے سے نکل گئے، اب ان کا گھر تھا، ان کا جو گھر تھا، ان کا جو سامان تھا، وہ کس کو ملے گا؟ وہ کس کو ملے گا؟ ایسا کہ ایک بات یہ بھی گزر چکی ہے، ایک ہوتا ہے کہ مال غنیمت، ایک ہوتا ہے کہ مال فی۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے ہندو مسلم، جیسا کہ صحابہ اور کافروں کے درمیان جنگ ہوا، جیسا کہ جنگ بدر ہے جس میں صحابہ جیت گئے، اور کافروں کا جو مال ہے اسے صحابہ کو مل گیا، اسے بولتے ہیں کہ مال غنیمت۔ مال فی جنگ نہیں ہوا، بغیر جنگ کے جو ہے نا کافر ڈر کر جو ہے نا وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، جیسا کہ بنو نذیر وہ ڈر کر جو ہے نا مدینے سے باہر نکل گئے۔ اب بنو نذیر کا جو مال ہے اس مال کو مال فی بولتے ہیں۔ وہ مال کیسا تقسیم کرے، وہ مال کن کن کو دے، وہ آج کے آیت میں ہے۔ اب بنو نذیر مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئے، اب ان کا جو گھر تھا، ان کے گھر میں جو سامان تھے، وہ سامان کس کو ملنا چاہیے، وہ اس آیت میں ذکر ہے۔ دیکھیے ما افاء اللہ علی رسول، ما جو افاء اللہ، جو اللہ نے مال فی دیا تھا۔ مال فی وہ مال جو بغیر جنگ کے جو مال ملتی ہے، ایسا کہ بنو نذیر ڈر کر جو ہے نا مدینے سے باہر نکل گئے، وہ جو مال کیا ہوا اس مال فی بولتے ہیں، یعنی کہ بغیر جنگ بھی نہیں ہوا، صحابہ کے درمیان ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈر کر جو ہے نا مدینے سے باہر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتی کہ ما افاء اللہ، جو اللہ نے مال فی دیا تھا، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال فی دیا تھا۔ یہ مال فی کہاں سے آیا؟ من اہل القرى، اہل کا مطلب والے، قرى بستی والے، قرى بستی، اہل والے، جیسا کہ بولتی ہیں کہ اہل اللہ، اللہ والے، اہل والے، اللہ، اللہ والے، یعنی کہ اہل القرى بستی والے۔ کون؟ یہ بنو نذیر، ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بستی والے جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے نبی کو مال فی ملا۔ اہل القرى یہ کون ہی؟ بنو نذیر، جب وہ چھوڑ کر چلے گئے ان سے، یعنی کہ ہمارے نبی کو مال فی ملا من اہل القرى سے، یعنی کہ بستی والوں سے، یعنی کہ بنو نذیر جب چلے گئے ان کی پوری بستی کو اللہ نے کہا کہ اہل القرى، یعنی کہ یہ بستی سے ہمارے نبی کو جو مال ملا وہ مال کیسے تقسیم کریں گے ہمارے نبی؟ فللہ، اس میں سب سے پہلے حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فللہ سب سے پہلے حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا حصہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ کرے گا، اللہ کے حق میں ہے، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ جو مال ہے، جو بنو نذیر جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کا جو مال تھا یہ سب سے پہلے کسے ملے گا؟ وللرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، ہمارے نبی کو ملے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا وہ مال سب سے پہلے۔ اس کے بعد ولیذی القربہ، واو کا مطلب اور، لذی والے، القربہ رشتہ دار، قربہ رشتہ دار، یعنی کہ رشتہ داروں کو، یعنی کہ ہمارے نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا۔ سب سے پہلے یہ مال فی
یہ بنو نذیر کا جو مال ہے سب سے پہلے کس کو ملے گا؟ اللہ کو، یعنی کہ اللہ کو ملنے کا مطلب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے یہ مال کسے کسے ملے گا. سب سے پہلے للرسول، رسول کو ملے گا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اس کے بعد ولی ذی القربہ، اور رشتہ داروں کو، ہمارے نبی کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا. والیتامى، اور یتیم کو ملے گا، یعنی کہ مدینے میں جو یتیم ہیں ان کو بھی وہ مال دیا جائے گا. یتیم جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مطلب زید ابھی چھوٹا ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے بولیں گے یتیم. یعنی کہ مدینے میں جو یتیم ہے ان کو بھی جو ہے نا اس مال میں حصہ ہے. والمساکین، اور مسکین. مسکین کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس گھر ہے لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جیسے کہ کئی لوگوں کے پاس گھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جیسے کہ اس کی مثال، ایک انسان کے پاس گھر ہے، اس کا گھر کا جو خرچہ ہے، واجبی جو خرچہ ہے 50,000 ہے، مہینے کا 50,000 ہے، لیکن وہ کماتا کتنا ہے؟ صرف 30,000 کماتا ہے. لیکن 20,000 اسے ابھی ضرورت ہے، تو 20,000 ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح ہم مال فی میں سے اسے کچھ مال بھی دے سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال فی کا مال جو ہے نا یتیم کو بھی ملے گا اور مسکین کو بھی ملے گا. اسی طرح وابن السبیل، وابن السبیل کا مطلب مسافر کو بھی جو ہے نا ہم تھوڑا مال دیں گے مال فی میں سے. کیوں اللہ نے ایسا تقسیم کیا کہ مال فی میں سے سب سے پہلے رسول کو ملے گا، پھر ان کے رشتہ داروں کو ملے گا، پھر یتیم کو ملے گا، پھر مسکین کو ملے گا، پھر مسافروں کو ملے گا؟ کیوں اللہ نے ایسا تقسیم کیا؟ تاکہ یہ جو مال فی کا جو مال ہے صرف مالداروں کے پاس نہ ہو، تاکہ اس مال فی کے مال سے غریب بھی فائدہ اٹھائے، یتیم بھی فائدہ اٹھائے. صرف مالداروں کے پاس اگر مال ہوتا تو کیا ہوتا؟ غریب بولا، یتیم، غریب سب جو ہے نا ان کو جو ہے نا نقصان ہوتا. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ ایسا تقسیم کیوں کیا اللہ نے؟ یہ نبی کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتیم کے لیے، اور اسی طرح مسکین کے لیے، مسافر کے لیے. کیوں اللہ نے ایسا تقسیم کیا؟ کئی تاکہ لا یکون، نہ ہو جائے، دولہ بولتی کہ گھومنا، تاکہ مال نہ گھومے بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان. یہ بنو نذیر کا جو مال ہے اگر صرف مالداروں کو دے دیں گے تو غریب کیا ہوں گے؟ اس وجہ سے اللہ نے ایسا تقسیم کیا تاکہ جو مال جو ہے نا صرف مالداروں کے درمیان نہ گھومے. دولہ بولتی ہیں کہ مالدار، گھومے بین الاغنیاء، مالداروں کے درمیان، تاکہ جو مال ہے نا مالداروں کے درمیان نہ گھومے، منکم، تم میں سے. ہاں، یعنی کہ یہاں تک جو ہے نا مال فی کا جو مال ہے اسے کہاں کہاں دینا چاہیے، کیسے کیسے تقسیم کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، سب سے پہلے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیم کے لیے، مسکین کے لیے، مسافر کے لیے. کیوں اللہ نے ایسا تقسیم کیا؟ تاکہ یہ مال صرف مالداروں کے درمیان نہ ہو، تاکہ اس مال سے غریب بھی فائدہ اٹھائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، ما کا مطلب جو، آتاکم جو تم کو دیے ہیں، رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم کو بات بتائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کی باتیں تم کو دیے ہیں، فخذوہ، تم اس کو لے لو. یعنی کہ ہمارے نبی کی بات کون سی ہے؟ قرآن کے ساتھ کون سی؟ حدیث کو تم لے لو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. غلط بات ہے، گمراہ لوگ ہیں. صرف قرآن کو امپارٹنٹ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، رسول نے جو تم کو دیا ہے، جو تعلیم رسول نے تم کو دی ہے، فخذو، تم اس کو بھی لے لو. وما نہاکم، ما کا مطلب جو، نہاکم جو تم کو روکا ہے رسول نے، فانتہو، تم اسے رک جاؤ. رسول نے جو تم کو روکا ہے، فانتہو، پس تم اسے رک جاؤ. یعنی کہ رسول نے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تم کو حکم دیا ہے تم اس کو بھی بجا لاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تم کو منع کیا ہے تم اس کو بھی جو ہے نا رک جاؤ، اس سے بھی رک جاؤ. یعنی کہ اس سے تم حدیث کو بھی مانو. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے. یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، حدیث میں ہے. اگر صرف قرآن کو مانیں گے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. اگر صرف آپ قرآن کو مانیں گے تو زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 نکالنا، وہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف اتنا ہے کہ تم زکوٰۃ دو. حدیث میں یہ بات ہے کہ تم زکوٰۃ کتنا نکالنا ہے، وہ حدیث میں بات بتائی گئی ہے. اس طرح حج، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا حج کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کیسے کرنا چاہیے وہ کہاں ہے؟ قرآن، حدیث میں ہے. یعنی کہ جو انسان یہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانوں گا، وہ انسان گمراہ ہے. وہ انسان گمراہ ہے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث دونوں کو مانیں گے، دونوں کو مانیں گے.
وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول نے جس بات کا حکم دیا تم اس کو بھی مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جس بات سے تم کو روکا ہے تم اس سے تم رک جاؤ. یعنی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی حدیث کو بھی تم مانو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی تعریف کئی مرتبہ گزر چکی ہے، حلال کام انجام دینا، حرام کام سے بچ جانا. ایک اور جو تعریف ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کی تیاری کرنا، الاستعداد لیوم الرحیل، اس دنیا میں رہ کر قیامت کی تیاری کرنا. اسی طرح جتنا ہم کو رزق ملا ہے اس سے ہم خوش ہو جانا، اسے بولتے ہیں کہ تقوی. یعنی کہ آپ کے حق میں جتنا مقدر ہے اس سے آپ خوش ہو جاؤ، اسے بولتے ہیں کہ تقوی. تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لو، صرف روزہ رکھ لو، نہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنا ملا ہے آپ سے خوش ہو جاؤ. پھر تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید، سخت عقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جو ہے نا سخت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ کا عذاب بھی جو ہے نا بڑا سخت ہے. یعنی کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بنو نذیر سے جو مال ملا ہے وہ مال کہاں تقسیم کرنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے رسول کو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کچھ حصہ اٹھا لیں گے، پھر ان کے رشتہ داروں کو کچھ حصہ دیں گے، پھر یتیم کو، مسکین کو اور مسافر کو دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں جس طرح تم قرآن کو مانتے ہو اس طرح رسول کی بات کو بھی مانو. اگر تم حدیث کا انکار کر دو گے تو تم گمراہ انسان. قرآن حدیث دونوں کو جو ہے نا ہم کو ماننا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ مہاجر کون ہی؟ جو مکہ سے مدینے کے پاس آ کر تھے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، ان کو بولتے ہیں کہ مہاجر. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے آیت نمبر 8 میں. مہاجر کی اللہ نے تعریف کیا، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. دیکھیے للفقراء، یہ فقراء تھے، یہ مہاجر فقراء تھے. المہاجرون، یعنی کہ مہاجر جنہوں نے ہجرت کی وہ فقراء تھے، وہ محتاج تھے مال کے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. ہاں. الذین، یہ مہاجر جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، الذین جو اخرجوا، ان کو نکال دیا گیا. مہاجر جو مکے میں تھے، کئی صحابہ کو جو نا مکے سے نکال دیا گیا. اخرجوا کا مطلب نکالنا، صحابہ کو مکے سے نکال دیا گیا. اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے. صحابہ کو، جو صحابہ مکے میں تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. واموالہم، ان کے مال بھی ان سے چھین لیا گیا. یعنی کہ جو صحابہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ان کو نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے ان کا مال بھی ان سے چھین لیا گیا. جیسا کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب بہت بڑے مالدار تھے، جب انہوں نے ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کرنے لگے تو مکے والوں نے کہا کہ دیکھیے جتنا مال آپ کے پاس ہے پورا کا پورا مال تم مکے ہی میں چھوڑ کر جو ہے نا تم ہجرت کرو. تو صرف خالص اللہ کے لیے صہیب رومی رضی اللہ عنہ پورا کا پورا مال مکے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے نا مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. انہیں کہ بہت بڑے مالدار تھے، اللہ کے لیے انہوں نے پورا کا پورا مال مکے میں چھوڑ دیا، اللہ کے لیے انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. کون؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ. بلکہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تو ساتھ میں ان کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے. جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مکے سے نکلتے ہیں ان کے ساس گھر والے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے جو ہے نا ہماری بیٹی کو ہم نہیں بھیجیں گے، ہماری بیٹی کو ہم مدینہ نہیں بھیجیں گے، نہ ہی ہم بچوں کو بھیجیں گے. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کے ساس گھر والے ان کی بیوی کو، ان کے بچے کو جو ہے نا اپنی طرف رکا لیتے ہیں. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ 1 سال تک جو ہے نا مدینے میں مکے میں بیٹھ کر روتی ہے، کیونکہ ان کے انہوں نے شوہر سے الگ کر دیا ان کو. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر والوں نے ان کے شوہر سے الگ کر دیا. 1 سال تک ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مکے میں روتی ہے. پھر 1 سال کے بعد لوگوں کو رحم آتا ہے، پھر لوگ جو ہے نا ان کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں. یعنی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی بچے تمام کو مکے میں چھوڑ کر جو ہے نا انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین، یہ مہاجر الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، واموالہم، ان کے مال کو بھی چھوڑ کر جو ہے نا وہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ پورا مال چھوڑ کر انہوں نے
مدینے کی طرف ہجرت کی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی. کیوں؟ کیونکہ یبتغون، وہ چاہتے تھے فضل من اللہ، اللہ کا، وہ اللہ کی فضل چاہتے تھے، وہ صرف ثواب چاہتے تھے بس، اور وہ رضوان، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. کیوں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر انہوں نے کیوں ہجرت کی؟ ان کا صرف ایک ٹارگیٹ تھا، تاکہ ان کو اللہ کا فضل ملے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. بس اس وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کمائے ہوئے سامان کو چھوڑ کر صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کرتی ہیں، صرف تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. اور یہ جو مہاجر لوگ ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، انہوں نے مدد کی ہے کن کی؟ اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مدد کی ہے. یہ مہاجر لوگ اللہ اس کے رسول کی انہوں نے مدد کی ہے. کیا؟ جہاد کر کے، جہاد کر کے انہوں نے اللہ اس کے رسول کی انہوں نے مدد کی ہے. ان مہاجروں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. یعنی کہ یہ مہاجر کی تعریف اللہ تعالی یہاں کرتے ہیں جن کو مکے والوں نے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا، ان سے ان کا مال ان کو چھین لیا ان سے، پھر اس کے بعد یہ صرف اللہ کے خاطر، اللہ کے فضل کے خاطر، اللہ کے ثواب کے خاطر انہوں نے جو نا مکے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. یہی لوگ سچے معنوں میں مسلمان ہیں. ہجرت آج بھی باقی ہے، آج بھی ہجرت جو ہے نا باقی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہجرت گناہوں کو چھوڑ دینا. حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت کی ایک قسم گناہوں کو چھوڑ دینا. کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے، اب وہ سگریٹ چھوڑ کر جو ہے نا سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ اس نے گناہوں سے ہجرت کیا، یعنی کہ گناہ کو چھوڑ دیا. اسے بھی بولتی ہیں کہ ہجرت. کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، اب وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ اس نے ہجرت کی، مطلب گناہوں کو چھوڑ دیا. ایک تو ہجرت جو ہے نا گناہوں کو چھوڑ دینا. ایک اور جو ہجرت ہے وہ یہ کہ آج کے ماحول میں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. آپ ایک جہاں جس سٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، وہاں کے جو کافر ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. تو ایسے وقت آپ پر ہجرت واجب ہے. مثال تو بس زید ہے، زید جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگ جو اسے نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دینے دیتے ہیں. اب زید کے پاس پیسہ بھی ہے. دیکھیں زید جہاں رہتا ہے وہاں زید کو جو ہے نا نماز پڑھنے کی بھی نہیں دیتے، کیونکہ نماز واجب ہے. وہاں کے جو کافر ہیں اگر زید نماز پڑھتا تو اسے مار دیتے ہیں، یعنی کہ زید کو نماز پڑھنے میں نہیں دیتے ہیں. دوسرا زید کے پاس پیسہ بھی ہے. ایسے وقت زید پر ہجرت واجب ہے. ایسے وقت زید پر ہجرت واجب ہے. جہاں وہ رہتا ہے وہاں اسے واجب چیز پر عمل کرنے نہیں چھوڑتے ہیں. ساتھ میں زید کے پاس پیسہ بھی ہے، دوسرے سٹی کو جا کر، دوسرے کنٹری کو جا کر وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے. تو ایسے وقت زید پر ہجرت واجب ہے. اگر زید ہجرت نہیں کرے گا موت کے وقت فرشتے اس کو ڈانٹیں گے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، موت کے وقت فرشتے کہیں گے قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. موت کے وقت فرشتے زید سے بولیں گے زید تیرے پاس پیسہ تھا، تو جہاں رہتا تھا وہاں لوگ تجھے عبادت کرنے نہیں چھوڑتے تھے، اس کے باوجود بھی تو نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ تو کیوں ہجرت نہیں کی؟ یعنی کہ جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں اگر اسے عبادت کرنے نہیں چھوڑتے ہیں، اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو مسلمان ہجرت کرے گا ایسی بستی کی طرف جہاں اسے عبادت کرنے چھوڑتے ہیں، جیسا کہ سعودی عرب ہے، مکہ مدینہ ہے. تو جو نا ہجرت جو نا آج بھی باقی ہے، آج بھی ہجرت باقی ہے. ایک ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، جھوٹ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، سگریٹ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے. ایک اور ہجرت جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب چیز ادا کرنے نہیں چھوڑتے ہیں، ساتھ میں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو ایسے وقت آپ پر ہجرت کرنا واجب ہے. اگر مسلمان ہجرت نہیں کرتا ہے تو فرشتے موت کے وقت جو نا اس کو ڈانٹیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مہاجر کی تعریف ہو گئی، مہاجروں کی اللہ نے تعریف کی ہے. اب یہ انصار لوگ کون ہیں؟ انصار جو مدینے میں تھے، انصار جو مدینے میں تھے. اب صحابہ مکے سے نکل کر مدینہ آ رہے تھے. مدینے میں جو صحابہ تھے، مدینے میں جو لوگ تھے ان کو بولتے ہیں کہ انصار. مدینے میں جو مسلمان تھے ان کو بولتے ہیں کہ انصار. اس آیت میں انصاریوں کی تعریف ہے. جو انصار لوگ جو مدینے میں تھے اللہ نے ان کی تعریف کرتی ہیں. کیا کیا تعریف کرتے ہیں؟ یہ انصار لوگ ان کا جو گھر تھا ایمان کا گھر تھا.
سب سے پہلے تعریف یہ کرتی ہیں یہ انصار، یہ جو ہے نا مدینے میں رہتے تھے، ان کے گھر والے سب جو ہے نا مومن تھے، یعنی کہ یہ جو اسلام لائے ہوئے تھے، یہ تمام انصار پہلی تعریف یہ کرتے ہیں وہ ان کا گھر مومنانہ گھر تھا، یعنی کہ تمام لوگ اسلام لائے ہوئے تھے۔ دوسرا، جو لوگ مدینے میں جو انصار تھے وہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جن لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے، جو صحابہ مدینے کی طرف آئے وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے دلوں میں محبت تھا، دیکھیں صحابہ آ رہے ہیں مدینے کی طرف، یہ انصار جو ہے نا مہاجر سے محبت کرتے تھے۔ تیسری جو بات ہے، مال فی جو ملا تھا، بنو نذیر کا جو مال، جیسا کہ اس سورت کا جو ایک اور جو نام ہے سورت بنی نذیر ہے، کیونکہ اس سورت میں بنو نذیر کا قصہ ذکر ہے، جیسا کہ آج ہم ہی پڑھے تھے، ہمارے نبی نے جو مال ملا تھا، بنو نذیر جو قبیلہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ قبیلہ پورا خالی تھا، اس پہ جو مال ملا تھا ہمارے نبی نے کئی مال لے کر جو ہے نا کن کو دیے تھے؟ مہاجر کو دیے تھے۔ بنو نذیر کا جو کہیں مال، بہت زیادہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو دیے تھے جن لوگوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف، انصار کو نہیں دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کن کو دیے؟ مہاجر کو دیے، کیونکہ وہ مدینہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے آئے اور اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مال کن کو دیا؟ مہاجر کو دیا، جو وہ انصار دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں کے سامنے، پھر بھی انصار کے دلوں میں رتی برابر بھی حسد نہیں آیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مہاجر کو جو ہے نا بہت زیادہ مال دو، مال فی میں سے، بنو نذیر کا جو قبیلے میں سے جو مال ملا تھا وہ تم مہاجر کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کو جو مال دے رہے تھے، یہ جب انصار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے دل میں رتی برابر بھی کینہ کپٹ نہیں آیا۔ جیسا کہ بعض لوگ ہوتی ہیں، ان کو مال ملتا ہے، ہم کو نہیں ملتا ہے، ہمارے دل میں کینہ کپٹ ہوتا ہے، کیوں مجھے نہیں مال دیتے ہیں وہ مجھے کیوں مال نہیں دیے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مہاجر کو مال دے رہے تھے، انصار کے دلوں میں رتی برابر بھی حسد نہیں آیا، رتی برابر بھی ان کو تکلیف نہ ہوئی، وہ بھی یعنی کہ اس میں بھی جو ہے نا انصار کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ انصار یہ ایسے لوگ تھے اپنے سے بڑھ کر دوسروں کو سوچتے تھے، اپنے سے بڑھ کر جو ہے نا دوسروں کا سوچتے تھے۔ یہ جو انصار کے بارے میں یہاں ذکر ہے، انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیے والذین، ان کے آیت نمبر 9 میں انصار جو مدینے میں تھے اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف کیا ہے؟ والذین جو تبوؤ الدار، تبوؤ ٹہرتے تھے، الدار اپنے گھروں میں، یعنی کہ مدینے میں ان کے گھر تھے انصار کے، انصار وہ لوگ جو مدینے میں گھر تھے، وہی اللہ تعالیٰ فرماتی تبوؤ ٹہرے تھے الدار اپنے گھر میں، جیسا کہ آپ اپنے گھر میں ٹہرے ہوئے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ تبوؤ الدار، دار کا مطلب گھر۔ اس طرح مدینے میں جو انصار تھے وہ اپنے گھروں میں ٹہرے ہوئے تھے۔ والایمان، اور ایمان لائے ہوئے تھے، من قبلہم، ان سے پہلے، یعنی کہ مہاجر صحابہ سے پہلے یہ انصار جو مدینے میں تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے، جو اسلام لائے ہوئے تھے، وہی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ سب سے پہلے تعریف یہ کرتے ہیں یہ جو مدینے میں جو صحابہ تھے، جو انصار تھے، وہ اسلام لائے ہوئے تھے، سب سے پہلے تعریف اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں والایمان من قبلہم، اس سے پہلے وہ ایمان لائے ہوئے تھے۔ کن؟ وہ صحابہ جو مہاجر صحابہ ہیں ان سے پہلے یہ انصار صحابہ ایمان لائے ہوئے تھے، یہ پہلی تعریف ہے انصاریوں کی۔ دوسری جو تعریف ہے یحبون، وہ محبت کرتے تھے انصار، من جو ہاجر، جو ہجرت کرتے ہیں الیہم، ان کی طرف۔ یہ مکے سے جو لوگ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کا آئے، انصار ان سے محبت کرتے تھے، انصار ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ دوسری تعریف ہے۔ دوسری جو تعریف اللہ نے انصار لوگوں کی جو کرتے ہیں، جو مہاجر جو صحابہ آئے، انصار جو نا ان سے محبت کرتے تھے۔ تیسرا ولا یجدون، لا کا مطلب نہیں، یجدون پانا، نہیں پاتے ہیں، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ انصار کے دلوں میں، حاجہ، کوئی حسد، مما اوتو، جو اللہ نے ان کو دیا، مما جو اوتو، جو دیا ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مہاجر کو بہت زیادہ مال دیتے ہیں، مال فی میں سے، یعنی کہ بنو نذیر کے قلعہ میں سے جو کئی مال جو بنو نذیر کے یہودی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس کا کئی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کن کو دیتی ہیں؟ مہاجر کو دیکھتے ہیں۔ یہ انصار بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انصار جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر کو کئی مال دیے، تو انصار کے دلوں میں رتی برابر بھی کینہ کپٹ نہیں آیا، انصار کے دلوں میں رتی برابر بھی جو ہے نا جو حسد نہیں آیا۔ جیسے کہ کئی لوگ ایسا ہوتی ہیں، ان کو مال ملتا ہے، ہم کو نہیں کیوں ملتا ہے، ہم کو کیوں مال نہیں ملتا ہے، ان کے دلوں میں جو ہے نا جلن ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کرتے ہیں جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں کو کئی مال دیا، مال فی میں سے، انصار کے دلوں میں رتی برابر جو ہے نا کینہ کپٹ نہیں آیا، بلکہ یہ انصار وہ تھے یؤثرون، امپورٹنٹ دیتے تھے، علی انفسہم، اپنے آپ پر دوسروں کو، یعنی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ کون؟
انصار لوگ یؤثرون امپارٹنٹ دیتے تھے علی انفسہم دوسروں کو، ولو کان اگرچہ کہ خصاصہ ان کو نقصان ہو، اگرچہ کہ ان کو نقصان ہو پھر بھی جو ہے نا وہ دوسروں کو امپارٹنٹ دیتے تھے. کیا مطلب ہے؟ یہ انصار اپنے سے زیادہ مہاجر جو صحابہ تھے ان کے بارے میں سوچتے تھے. جب یہ مہاجر صحابہ مدینے کا آئے تو جو مکے میں جو صحابہ تھے جن کو انصار بولتی ہیں، اگر ان کے بعد 2 بیوی ہے تو ایک بیوی کو طلاق دیتے تھے، اور جو ہے نا طلاق دینے کے بعد وہ بیوی کو جو ہے نا کسی مہاجر سے شادی کراتے تھے. یہ جو انصار جو صحابہ تھے مہاجر سے اتنی محبت کرتے تھے، یعنی کہ اپنی ساری چیزیں جو ہے نا ان کو بانٹ دیا. بلکہ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، بعد انصار کے پاس جو ہے نا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ انصار آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس باغ ہے، یہ آدھا باغ میں لے لیتا ہوں، یہ آدھا باغ مہاجر کو دے دیجیے، جو مہاجر جو صحابہ ہیں ان کو دے دیجیے. یعنی کہ یہ صحابہ جو نا، یہ انصاری جو صحابہ ہیں دوسروں کو جو نا بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے تھے. اس کا ایک قصہ جو ہے مشہور ہے کہ ہمارے نبی کے پاس ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا. ایک انصاری صحابہ اٹھتے ہی اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مہمان نوازی کروں گا. ہاں، تو وہ انصاری صحابہ جو نا اس مہمان کو جو نا اپنا گھر لے کر جاتے ہیں. جا کر جو ہے نا اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. ان کی بیوی بولتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس بچوں کے کھانے کے لیے ہے، بس چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی کھانے کے لیے ہمارے گھر میں نہیں. تو وہ صحابی بولتی دیکھیے نبی کا مہمان ہے، یہ نبی کا مہمان ہے، اس وجہ سے تم بچوں کو سلا دو، بھوکا ہی سلا دو. یہ بچوں کا جو کھانا ہے بچوں کو مت کھلاؤ، بچوں کو بھوکا ہی سلا دو. پھر اس کے بعد دستر بچھایا گیا، پھر جو ہے نا دستر میں کھانا رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو لائٹ ہے اسے آف کر دیا گیا. اس زمانے میں چراغ تھا، اس زمانے میں جو چراغ تھا اس کو آف کر دیا گیا. اب چراغ کو بجھا دیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ 2 انصاری جو صحابہ ہیں صرف منہ سے آواز کر رہے تھے، یعنی تو پلیٹ میں اس طرح آواز کر رہے تھے تاکہ سامنے والوں کو مہمان کو احساس نہ ہو کہ وہ نہیں کھاتے، کیونکہ کھانے کے لیے صرف اتنا ہی سامان تھا، صرف ایک لوگوں کے لیے کھانے کے لیے سامان تھا. ان کے پاس ایک مہمان تھا، وہ اس کو کھلا دیے. وہ سامنے دسترخوان میں بیٹھے تھے وہ مہمان، لیکن صرف منہ سے آواز کر رہے تھے تاکہ سامنے والوں کو احساس ہو کہ انصاری صحابہ بھی کھاتے ہیں. لائٹ آف کر دیے، مہمان کو کھلا دیے، بچے کو بھوکا ہی سلا دیے. پھر اس کے بعد یہ مہمان کھا کر جو نا وہاں سے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ انصاری وہ صحابہ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کر دوسروں کو فائدہ دلاتے ہیں. یہ خود بھوکے رہے، گھر والے اپنے بچوں کو بھوکے رکھے، لیکن جو نا مہمان کو کھلائے. یعنی کہ انسان اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے. اپنے لیے سوچنے والے تو دنیا میں کئی لوگ ملیں گے، اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے، لیکن انسان سوچے تو دوسروں کے لیے سوچے. یہ انصاری صحابہ ویسے تھے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتے تھے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤثرون علی انفسہم، وہ دوسروں کو امپارٹنٹ دیتے تھے، ولو کان بہم خصاصہ، گرچہ کہ ان کو خصاصہ، ان کو نقصان ہو. گھر میں کھانے کے لیے کوئی بس تھوڑا کھانا تھا، وہ بھی بچوں کے لیے تھا. تو صحابی نے کہا کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، یہ تھوڑا سا کھانا دسترخوان میں رکھ دو، اور ساتھ میں جو ہے نا لاٹین جو ہے نا اسے بچھا دو. ہم لوگ وہاں بیٹھ کر صرف جو ہے نا منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان جو ہے نا وہ کھانا کھا لے. یعنی کہ ایسے لوگ تھے انصاری صحابہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَن جو یوقا، جو بچا لیتا ہے، شح، بخیلی کو، نفس اپنے آپ، یعنی کہ جو انسان بخیلی سے بچ جاتا ہے، کنجوسی سے بچ جاتا ہے. ومن جو یوقا بچ جاتا ہے شح نفسی، کنجوسی سے. یعنی کہ شح کا اصل جو معنی ہے دوسروں کا مال ظلم سے اٹھا لینا، دوسروں کا مال ہڑپ لینا، اسے بولتے ہیں کہ شح. ایک معنی عربی زبان میں کسی کا مال ہڑپ لینا، کسی کو قرض لے کے نہیں دینا، اسے بولتے ہیں کہ شح. جو انسان اپنے آپ کو شح سے بچا لیتا ہے، یعنی کہ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے بچا لیتا ہے، دوسروں کا مال لینے سے بچا لیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. شح کا ایک معنی کیا ہے؟ دوسروں کا مال ہڑپ لینا. اس سے بھی ایک مسلمان بچے، اگر جو مسلمان اس سے بچ جاتا ہے وہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا. شح کا ایک اور معنی کنجوسی کرنا، پیسہ رکھ کے صدقہ نہیں کرنا، بخیل ہے، کنجوس ہے. اگر کوئی انسان کنجوس ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا،
وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وَمَن یوق شح نفسی، جو اپنے آپ کو جو ہے نا کنجوسی سے بچا لیتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا. یعنی کہ ہمیشہ صدقہ کرتا ہے، ہمیشہ جو نا صدقہ کرتا ہے، یہ مسلمان کامیاب ہوگا. یعنی کہ شح کا مطلب دوسروں کا مال ہڑپ لینا، دوسروں کی زمین ہڑپ لینا، دوسروں کے جائیداد ہڑپ لینا. ایک اور جو معنی ہے بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا. اس سے جو نا ایک مسلمان بچنا چاہیے. اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ ایک جو دعا ہے جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو نا جب طواف کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم قینی شح نفسی، اللہم اے اللہ تعالیٰ قینی مجھے بچا دے، شح نفسی بخیلی سے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے. یہ دعا ہے اللہم قینی شح نفسی. انشاءاللہ گروپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. یعنی کہ آج کے جو ہمارے جو سبق میں سب سے پہلے یہ جو سورت میں بنو نذیر کا قصہ ذکر ہے، جب بنو نذیر مدینہ کو چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، ان کا جو گھر تھا، ان کا جو سامان تھا، وہ کس کو دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. وہ مال سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر ان کے رشتہ داروں کے لیے ہے، پھر یتیم کے لیے، پھر مسکین کے لیے، پھر مسافروں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں، جس طرح تم قرآن کو مانتے ہو اسی طرح تم حدیث کو بھی مانو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں مہاجر لوگوں کی تعریف کرتے ہیں. مہاجر کن کو بولتے ہیں؟ جن لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. یہ مہاجر اپنا مال، اپنا گھر چھوڑ کر جو نا مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، صرف 2 ریزن سے. ایک اللہ ان سے خوش ہو جائے، دوسرا ثواب کی نیت سے. یہ مہاجر اصل میں اللہ اس کے رسول کی مدد کی، یعنی کہ جہاد کر کے انہوں نے اسلام کی مدد کی. یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. مہاجر یعنی کہ ہجرت کی 2 قسم ہے. ایک گناہوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے، ایک انسان گناہ کو چھوڑ کر نیکی کے راستے میں آتا ہے، یہ بھی انسان مہاجر ہے. ایک اور جو ہجرت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اسے واجب چیز پر عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہے، جیسا کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، کافر بولتے ہیں تم نماز نہیں پڑھیں گے. پھر وہ زید ہے، اسے نماز پڑھنے کی نہیں چھوڑتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور صحت بھی ہے، زید پر ہجرت کرنا واجب ہے. اگر زید ہجرت نہیں کرے گا تو فرشتے موت کے وقت جو نا اس کو ڈانٹیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں انصار جو صحابہ جو مکے میں تھے ان کی تعریف کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کی تعریف کیا کرتی ہیں؟ یہ لوگ جو مدینے میں تھے، ان کا گھر ایمانی گھرانہ تھا، یعنی کہ توحید کا گھر تھا. یہ انصار لوگ جو ہے نا اپنے جو مہاجر جو بھائی ہیں ان سے محبت کرتے تھے. پھر یعنی کہ اس سے بات یہاں معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، ایمان کے حساب سے محبت ہونی چاہیے. محبت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مسلمان ایمان پر ہے، ہم اس سے محبت کریں گے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کوئی مسلمان ایمان پر ہے، ہم اس سے محبت کریں گے. کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ہم اس گناہ سے ہم سے نفرت کریں گے. کوئی انسان نافرمان ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کریں گے. یہ مطلب ہے ایمانی محبت. یعنی کہ ایک مسلمان ایمانی محبت کا مطلب یعنی کہ 24 آورس ہم اس سے محبت کریں گے، نہیں. اگر وہ انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کے برابر ہم ان سے نفرت کریں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ مہاجر جو ہے نا یہ انصار مہاجر سے محبت کرتے تھے، بلکہ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو کئی مال دیتے ہیں تو انصار کے دلوں میں رتی برابر بھی جو ہے نا کینہ اور حسد نہیں ہوتا ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی دیتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ انصار کبھی ایسا نہیں سوچے. یہ تو انصار ایسے لوگ تھے جو دوسروں کو امپارٹنٹ دیتے تھے، گھر سے ان کو نقصان ہو. جیسا کہ مشہور ہے، اپنے بچے کو بھوکا سلاتے تھے، مہمان کو مہمان نوازی کرتے تھے. یہ انصار ایسے لوگ، یعنی کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ہر انسان اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچائے. اس کے لیے مشہور دعا کون سا ہے؟ اللہم قینی شح نفسی. جو انسان اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، دین کے راہ میں خرچہ کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. الحمدللہ سورہ حشر آیت نمبر 9 تک تفسیر ہو چکی ہے.